اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ الکریم بارک وسلم. قدر التشهد أو كان ماسحا فانقضت مدة مسحه أو خلع خفيه بعمل قليل أو كان منجا فتعلم سورة أو رجالا فوجد ثوبا أو مومسا فقدر على الركوع والسجود أو تذكر أن عليه صلاة قبل هذه أو أحدث الإمام القارئ فاستخلف أميا أو طلعت الشمس في صلاة الفجر أو دخل وقت العصر في الجمعة أو كان ماسحا على الجبيرة فسقطت عن بر أو كان مستحاضة فبرئت بطلت صلاتهم في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله تمت صلاتهم في هذه المسائل كلها. بسم باب قضاء الفوائد ومن فاتته صلاة قضاها إذا ذكرها وقدمها على صلاة الوقت إلا أن يخاف فوت صلاة الوقت فيقدم صلاة الوقت على الفائدة ثم يقضيها ومن فاتته صلوات رتبها في القضاء كما وجبت في العصر إلا أن تزيد الفوائد على 5 صلوات فيسقط الترتيب فيها. مسائل اثنا عشریہ 12 مسئلے. قدر تشہد کے بعد یہ عارضے پیش آ جائیں نماز پوری ہو گئی یا فاسد ہو گئی. پس اگر دیکھا اس نے اس کو کس کو او متیمم نے بعد اس کے کہ قضا کر لیا اس نے قدر تشہد جی یا تھا مسا کرنے والا موضوع پر پس گزر گئی مدت اس کے مسے کی کس وقت دو باطلت صلاتہ باطل ہوگی نماز اس کی ان سارے حالات میں عند ابی حنیفہ آ رہے اور وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ تمت صلاتہ فی هذه المسائل کلھا. سنیں جی یہ ذہن چ رکھو گے بچ بہت سارے تام مسئلے سمجھ آنے جی. اصل ان مسائل میں یہ ہے کہ خروج بے سنعی نماز میں فرض ہے کہ کوئی نہیں. قدر تشہد فرض پورے ہو گئے یا کہ کوئی پیچھے رہندا ہے ایتھے اختلاف ہے. خروج بے سنعی فرض ہے عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تو چونکہ اجے فرض رہندا ہے اجے پس پیش آنا ان اشیاء کا اس حالت میں جیسے پیش آنا ان اشیاء کا خلال صلاۃ میں عند ابی حنیفہ تو یہی چیزیں قدر تشہد سے پہلے آ جائیں. صاحبین بھی فرماتے ہیں نماز فاسد ہو گئی نماز باطل ہو گئی. اور عندہما خروج بے سنعی فرض نہیں ہے فرض پورے ہو چکے ہیں. پس پیش آنا ان اشیاء کا جیسے پیش آنا ان کا سلام کے بعد تو سلام کے بعد یہ چیزیں پیش آئیں تو کچھ ہوتا ہے وجہ اس لیے کہ خروج اگر ہوتا فرض صاحبین فرماتے ہیں تو البتہ نہ ادا ہوتا مگر ایسے فعل کے ساتھ جو کہ قربت ہے جو کہ جیسا کہ باقی ارکان رکوع سجود وغیرہ وہ تو ادا ہوتے ہیں ایسے فعل سے جو قربت ہے. تو یہ تو کوئی بندہ ہس پوے گل کر دے تو کہندے نے خروج بے سنعی پایا گیا فرض پورا ہے تو یہ تو غلط کام نال فرض ادا ہویا. اور اس لیے کہ اگر خروج بے سنعی فرض ہو تو البتہ نہ ادا ہوگا حدث عمد کے ساتھ. حالانکہ اتنے کوئی حدث عمد کر دے تو نماز پوری ہو جاندی عند ابی حنیفہ کیونکہ خروج بے سنعی پایا گیا. اچھا اندے نال کیوں نہ ادا ہوئے
باوجہ محال ہونے اس بات کے یہ کہ کہا جائے کہ بے شک نماز کے فروض ادا ہو جاتے ہیں حدث عمد کے ساتھ اور کہکے کے ساتھ تے جملہ کی ڈاؤ کھائے لیکن نہ فرمایا صاحب. اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ یہ عبارت ہے ان ہذہ کہ نماز عبادت ہے جس کے لیے تحریم بھی ہے اور تکبیر تحریم ہے اور جس کے لیے تحلیل بھی ہے. بے نماز تو باہر بھی ہونا. پس نہیں نکلے گا بندہ نماز سے وجہ تمام پر مگر اپنے سنوں کے ساتھ جیسا کہ حج حج لکھا جی نا جی ایشا بس جی حج سے بھی وہ اپنے ارادے سے نکلتا ہے جب نکلنا چاہے تو درمیان ہی. اور اس لیے کہ دوجی دلیل امام صاحب دی تشہد کے بعد اگر تسی آکھو بھی ان دے ارکان تو ہو گئے پورے نماز چ باہر آنا کوئی فرض نہیں تو مثلاً اور اس لیے کہ تشہد کے بعد اگر ارادہ کرے بندہ تحریمہ کو لمبا رکھنے کا وقت کے خروج تک تھی بیٹھا رہے نماز وقت کوئی منافی کم نہ کرے یا دوسری نماز کے وقت کے داخل ہونے تک تو بندہ منع کیا گیا ہے اس سے کم نہیں کرنا بلکہ نماز ختم کر تو پھر خروج بھی سنی ہے اور کی شے ہے. پس اگر نہیں باقی بندے پر کوئی شے نماز سے تو البتہ نہ منع کیا جائے باقی رکھنے سے قعود پر بیٹھا رہے سانو کی پریشانی ہے اللہ کا نبی جڑا ختم کر. تیسری دلیل اور اس لیے کہ نہیں ممکن بندے کو دوسری نماز کی ادائیگی مگر نکلنے کے ساتھ اس نماز سے ان دے کولوں نکلے گا تے جے ایتھے بیٹھیاں قاعدہ کر کے تے اگلی شروع کر دے وے اس نماز نو ختم نہ کرے تو آندے نگا شروع نہیں ہوئی. قول مصنف رحمہ اللہ کا ماسحا علی الخفین توجہ کرے جے یا ہو ماسح علی الخفین پس گزر گئی مدت اس کے مسح کی حتیٰ کہ اگر سبقت کر گئی اس سے حدث نماز میں اور وہ ماسح تھا پس چلا گیا تاکہ وضو کرے پس گزر گئی مدت اس کے مسح کی تو پس بے شک وہ وضو کرے اور دھوئے اپنے پاؤں کو اور نئے سرے سے نماز شروع کرے اور نہیں جائز اس کے لیے بنا صحیح پر. سنیں جی بھائی حتیٰ کہ اگر حدث سبقت کر گئی نماز میں کہتے تو بات ہی گل نہیں مطلقاً تے او سے ماں سے وضو کرن گیا ہے تے اوتھے او 24 گھنٹے پورے ہوئے تے ہن او موزے لائے پیر دھوے وضو کرے تے نماز دی بنا نہیں کر سکتا مڈو اس نئے سرے سے نماز شروع کرے وجہ اور نہیں جائز اس کے لیے بنا صحیح پر. کیوں؟ اس لیے کہ مدت کے گزرنے کے وقت ظاہر ہو گئی ہے حدث سابق علی شروع جو پچھلی حدث سی پتہ ہے بار بار پڑھے جو مسئلہ جی پس ہو گیا گویا کہ شروع ہوا تھا نماز میں پاؤں کو دھونے کے بغیر تے شروع ہے ٹھیک ہے. قول شیخ کا گزر گئی مدت اس کے مسح کی یہ جب کہ پائے پانی کیا کرے بہرحال جب نہ پائے پانی یا ہے وہ ایسے حال کے ساتھ کہ جب اتارے گا موزوں کو تو خوف ہے ضائع ہونے کا اپنے پاؤں پر تو نہیں فاسد ہوگی نماز اس کی بالاجماع ہونے دی نماز اس وجہ تو
کہ موضعوں تے مسے دی مدت مک گئی ہے قدر تشہد تو بعد. امام صاحب فرمایا باطل ہو گئی، صاحبین فرماندے نے پوری ہو گئی. اتنے امام صاحب بھی فرماندے نے باطل کوئی نہیں ہوئی. اگاں ٹرے سلام پھیرے کدوں جدو پانی کوئی نہیں یا پانی ہے تو اتنا ٹھنڈا ہے بھی لا کے پیر تو ہو نہیں سکتا، پیر ضائع ہو جان گے. تیسرا مسئلہ جی قول شیخ رحمہ اللہ کا یا اتار دیے اس نے اپنے موضع عمل رفیق کے ساتھ جی، کیونکہ جب عمل کثیر کیتا پھر تو وہ وکھرا ہو گیا، پھر تو خروج بے سو نہیں پایا گیا. کی کیتا اعتراض کیا گیا اس کے ساتھ اس صورت سے جب کہ اتارے اس نے کس کے ساتھ، کیونکہ نماز اس کی صحیح ہے بالاجماع. صاحبین دے نزدیک اس واسطے کہ فرض کو نہیں سی، امام صاحب دے نزدیک خروج بھی سونے مولوی جی پایا گیا نماز پوری ہو گئی. آگے جی سمجھ یہ وے کہ بھی موضع آرام نال اتارے. اچھا جی آرام نال کیویں اترن گے جی؟ بعض متصور ہوگا موضع کا اتارنا عمل رفیق کے ساتھ بیں طور کے ہو موضع کھلا، نہ محتاجی ہو اس کے اتارنے میں. معالجت بھی دو میں ہاتھ لانے پین، بٹن کھولنا، زنجیری کھولنی، سارے کام جڑے ہیں یہ بھی کوئی نہیں، انج بھی موضع بنے نے. ویسے قول مصنف رحمہ اللہ کا شیخ کا یا تھا وہ امی تے قدر تشہد کر لیا سو قدر پس سیکھ لی اس نے صورت. امام صاحب آدھے نے باطل ہو گئی، صاحبین آدھے نے اچھا ہے کیویں سیکھ لی؟ بڑا لائق ہے تو پھر پہلے آج تک چپ کر کے لگا پھر یعنی یاد آ گئی اس کو، صورت بھول گئی سی تو ہن اچانک. یا سنا اس نے اس کو جو پڑھ رہا تھا صورت یا آیت، پس اس نے اس کو یاد کر لیا، اس نے اس کو یاد کر لیا. لہذا امام صاحب کی آندے نے صاحبین ان دے وچ اور جزیاں. بہرحال جب اس نے سیکھا درا حال کہ تلقین کرنے والا ہے اپنے غیر سے، پرلے پاسے جملہ پڑھدا پیا تو یہ جملہ یاد پہ کردا تو پس یہ عمل کثیر ہے، پس نہیں صحیح بالاجماع. فتح ہوئے نا چھاپا ٹھیک تھی تو سکھ ہی ہونا چاہیے کہ فتح بالاجماع. یہ بھی جب ہو کیا امام یا منفرد تے تا ہی گل ہے بے منفرد دے یا تے انہوں صورت سکھ لئیے تے ہونے کہ بے صاحبین کے فرماندے نے پوری، امام صاحب فرماندے نے. بہرحال جب تھا مقتدی تے او ایسی امی تے امام نے قرات کی تھی، حکمن دی قرات ہو چکی ہے، انہیں کدے صورت سکھ لی اس وقت تو لا تبطل نماز باطل کنہ دے نزدیک ہے. صاحبین دے نزدیک تو پہلے کو نہیں سے، امام صاحب دے نزدیک بھی، کیونکہ ان دی حکمن قرات ہو گئی ہے نا. اور اگر سیکھا اس نے صورت، اچھا اگرچہ سیکھے یہ مقتدی صورت کو حالانکہ وہ نماز کے وسط میں ہے، تامی فاسد اس لیے کہ نہیں قرات اس پر تو کیونکہ امام پر قرات ہے. قول شیخ رحمہ اللہ کا یا تھا ننگا پا لیا اس نے کپڑا، کدوں؟ قدر تشہد کے بعد. کس کے بعد؟ تو صاحبین کی فرماندن امام صاحب فرماندن یعنی بالملک، مراد کپڑا پایا بالملک یا بل، پس وہ خلاف پر ہے. بہرحال بالاباحت پس وہ خلاف پر ہے جو متقدم ہے تیمم میں اور غیر دی قدرت نہ. یا اشارہ کرنے والا تھا، کیا کرنے والا تھا؟ لِعِجْزِ عَنِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، اتکن لکھا ہے اتل شرح چ. یا نماز پڑھ رہا تھا کس کے ساتھ؟ پس قدرت پالی رکوع اور سجود پر،
کدوں؟ قدر تشہد کے بعد. تو امام صاحب کے نزدیک تو صاحبین کے نزدیک نماز پوری ہو. قول شیخ رحمہ اللہ کا یا یاد آ گئی اس کو یہ بات کہ اس پر صلاۃ فائتہ ہے اس نماز سے پہلے، اگرچہ وہ وطر ہو، اگرچہ وہ صاحب ترتیب دی گل ہے. کن دی؟ ساڈی نہیں، صاحب ترتیب دی. کہ انہوں یاد آ گئی بھئی اثر دی پڑھدا پہ امام دے پیچھے تو یاد آ گئی بھئی میں تو زور رہندی میری اگرچہ وطر ہو. مثلا صبح پڑھدا پہ تو یاد آ گیا وطر رہندے تو پھر بھی کی ہوگی امام صاحب دے نزدیک صاحبین دے نزدیک. اور یہ جب کہ ہو وقت میں وسعت تاں اختلاف ہے، کیونکہ گوار ہے باب الفوائد. وسعت ہوئے تو پھر وقتی پڑھیے تو پچھلی یاد آ جاوے تو ختم، پہلے فائتہ تو پھر وقتی. تو جب وقت تنگ ہو گیا تو ہن ترتیب ختم. وہ 3 طریقے نے ترتیب ختم ہونے دے. اور یہ حیز ترتیب میں ہے، یعنی وقت میں گنجائش بھی ہے اور یہ صاحب ترتیب نمازی بھی ہے، وگرنہ نہیں باطل ہوگی. وگرنہ اگر اتنے یاد آ گئی پچھلی فائتہ تو صاحب ترتیب نہیں، وقت گنجائش بھی ہے تو اندے صرف یاد آنے نال. قول شیخ رحمہ اللہ کا یا بے وضو ہو گیا امام قاری بس خلیفہ بنا دیا اس نے امی کو کس وقت قدرے تو اسلام پھرا چا. انہیں نہیں سو آکھیا زبان نال بھی تو نہیں سمجھ بھی کرنا کام یہ کرنا سننا توجہ کرا جائے. بعد نے کہا بے شک نماز صحیح ہے کس میں؟ بالاجماع. اس لیے کہ خلیفہ بنانا عمل کثیر ہے. خلیفہ بنانا تو صاحبین دے نزدیک تو فرض کو نہیں سے رہ گیا تو امام صاحب دے نزدیک خروج بھی سنی پہ. بعض نے کہا ہے فاسد نہیں ہوگی اس لیے کہ یہ عمل نماز کی وجہ سے ہے. لکھا کوئی نہیں یہ عمل لِأَنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ مُفْسِدٍ، یہ عمل کیونکہ جے نماز دے وسط وچ ہوئے تے وضو ٹوٹے تے خلیفہ بنانا سو کنے ان دی پیچھو کمیز چھک کے تے لیونی سو نہ گا جی تو ان بھی توبہ کو جی کرنا سو. بعد نے کہا فاسد نہیں کیونکہ یہ جو عمل کثیر ہے اس کی مجبوری ہے کہ اس تو بغیر کر نہیں، نماز وچ جو کر سکتا ہے ہون بھی کر سکتا ہے. قول شیخ رحمہ اللہ کا یا طلوع کر گیا سورج اور حالانکہ وہ فجر کی نماز میں ہے. فجر کی اس وقت کس وقت کے بعد سورج طلوع ہو گیا. صاحبین کی فرماندن کیونکہ فرض پورے ہو گئے، امام صاحب فرماندن فرض رہ گیا. توجہ کریں جی یہ سورج کیویں طلوع ہوا؟ نہیں مراد یہ کہ دیکھے ٹکی کی طرف پیچھے مڑ کے دیکھے وہ تو سینہ پھر گیا، بلکہ جب دیکھے شعاع وہ جو اگر نہ ہوتا وہاں پہاڑ جو مانے ہے اس کو تو البتہ دیکھ لیتا ٹکی کو، جیسا کہ ہمارے شہروں میں. تو پس بے شک فَإِنَّهَا تَبْطُلُ نماز اے لکھے نا فی بلادنا تھلے لکھے ہی اے بلاد الیمن مبارک سعید بلاد المؤلف. یمن وچ جڑا ہے نا یہ خانے کعبے دے مغرب والے پاسے وے او جس لئے نماز پڑھ دینے تو مشرق والے پاسے منہ ہو جاندہ ہے. تو ہون اگر او پڑھن اتی سامنے بالکل تو سورج دس پاؤنا ہے کہ کوئی نہیں ہے بھئی جڑے جو خانے کعبے تو مغرب والے پاسے نے انہیں منہ کدھر کرنا ہے تو سورج کدھر پاس چڑھتا ہے تو وہ ویکھ سکتے ہیں. تا انہوں نے لکھا جیسے ہمارے شہروں میں یمن وچ ایتھے نہیں، ایتھے تو سورج کن مگروں چڑھتا ہے جی اے گل جی. یا مثلا جڑے شمال جنوب وچ نے اوتھے بھی پڑھ دیاں اک ایک اس پاسے ہے نا
تو تھوڑا جہا سورج انج کر کے ہو سکتا ہے، انج کر کے نہیں، انج کر کے بھی ہو سکتا ہے، تو ساڈا نہیں ہو سکتا کیونکہ ساڈے کنڈ مگر سورج جی۔ اچھا جی، قول شیخ رحمہ اللہ کا کہ یا داخل ہو گیا عصر کا وقت اور حالانکہ وہ جمعے میں تھا، زور عصر کا وقت داخل ہوا تو پھر نہیں کوئی حرج، جمعہ پڑھ دے پہ تو کی ہو گیا، یہ جمعہ کتنے پہنچا سی قدر تو امام صاحب کے نزدیک اور پوری ہوگی۔ یہ قولین کے اختلاف پر اندہما جب ہو گیا سایہ ہر شے کا اس کے مثل، اور اندہ بھی حنیفہ رحمہ اللہ مثل ہے جی جی۔ 11واں مسئلہ ہے قول شیخ کا، یا تھا وہ مسا کرنے والا جبیرہ پر تو پس گر گئی درستگی کی وجہ سے جبیرہ، کدوں امام صاحب کے نزدیک، صاحبین کے نزدیک۔ اور اسی طرح جب تھی لونڈی نماز پڑھنی پی تو کتنے پہنچ گئے، پس آزاد کر دی گئی، اور حالانکہ تھی وہ مکشوفۃ الراس، تو ان کی نماز ٹھیک ہے پہلے کو کوئی نہیں، پہلے کیونکہ سر دا پردہ ہی کوئی نہیں، تو جس لئے آزاد ہو گئی اس حالت میں صاحبین کی آندن فرض پورے ہو گئے، تو امام صاحب نزدیک فرض رہندہ ہے باطل ہو گئی۔ 12واں مسئلہ قول شیخ رحمہ اللہ کا، یا تھا صاحب عذر پس ختم ہو گیا عذر اس کا، جیسے مستحاضہ، اور وہ جو مستحاضہ کے معنی میں ہے کس وقت ختم ہوا، یہ تو پتہ لگنا ہے جس لئے وقت یہ بھی نکلنا ہے تو اگلا وقت بھی پورا نکل جانا ہے، تو پھر پتہ لگنا ہے عذر ختم ہو گیا تو ہون اس نماز دا فیصلہ ہونا، ہونے تو ہونا نہیں۔ یہ مسئلہ پڑھیا جی بے نماز وچ عذر ختم ہویا، اے بے نماز ہوئی کہ نہیں، اے فیصلہ ہونا ہے، یہ بھی وقت نکلنا ہے تو اگلا پورا وقت خالی نکلنا ہے، پھر یہ ہونا ہے کہ پچھلی کو نہیں۔ اور اگر پیش آ جائے یہ کل بعد اس کے کہ لوٹا صاحب کے 2 سجدوں کی طرف، ایک قدر تشہد تو بعد عارضے پیش آ گئے تو انہیں کرنے ہیں کی نہ، قدر تشہد تو بعد انہیں سلام پھیر کے صاحب دے 2 سجدے کردہ پہ اس وقت عارضے پیش آ گئے، قدر تشہد ہو گئے اس وقت انہیں کی کیتا او سجدے کردہ پہ، سجدہ وچ بھی شک اے عذر پیش آ گئے، سجدیاں تو بعد قدر تشہد تو پہلا، بعد جنا پہلا قدر تشہد تو بعد 2 سجدے تے اگلا قدر تشہد دے اندر اندر ہے، ایک ہی آ گیا تے پس وہ اسی خلاف پر ہے جیسا کہ خجندی میں وہ صاحبین فرماندن، پس یحتمل احتمال ہے پچھلا یہ کہ ہو قول ان کا الخلاف، یعنی یہ بات کہ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ اگر تھا بعد اس کے کہ قادہ کیا قدر تشہد کا تو پس نماز اس کی فاسد ہے اور عندہما صحیح ہے، اور اگر ہے قبل قعود ہی قدر تشہد تو پس وہ فاسد ہے اور احتمال ہے یہ کہ ہو عندہما صحیح، اور اگر نہیں قادہ کیا اس نے قدر تشہد کا سجدہ سہو کے بعد فَإِنْدَهُ فاسد ہے، کیونکہ سجدہ سہو اٹھا دیتا ہے تشہد کو، اور اگر پیش آئی اس کے لیے کوئی شے سے بعد اس کے کہ سلام پھیرا اس نے پہلے سے کہ سجدہ کرے سہو کے لیے جی، تو پس نماز اس کی تامہ ہے بالاجماع، کیوں عندہما پس ظاہر ہے کہ فرض پورے ہو گئے، پیچھے فرض نہیں رہندا نا واجب رہندا ہے،
اور اندہو اس لیے کہ سلام نے نکال دیا اس کو تحریمہ سے، لہذا خروج بے سنے پایا گیا، واجب الاعادہ ہے، ہو گئی۔ اسی لیے نئے متغیر ہوتا مسافر کا فرض اقامت کی نیت کے ساتھ اس حالت میں، کس حالت میں؟ تشہد کے بعد سلام پھیرنے کی حالت میں۔ اور اسی طرح جب سلام پھیر دیا دو میں سے ایک، تو ہن بھی یہی مسئلہ ہے، سلام پھیریا تو انہیں کرنا سی تشہد سجدہ صاف کرنا سی، ایک سلام تو بعد عارضے پیش آ گئے، تو ہن بھی بالاجماع نماز ہو گئی ہے، اس لیے کہ تحریمہ کا انقطاع حاصل ہو جاتا ہے تسلیمہ واحدہ کے ساتھ، کیونکہ السلام علیکم تے پہنچو تو نماز پوری ہو جاتی ہے، یاد ہے نا؟ قول شیخ رحمہ اللہ کا باطل ہو گئی نماز اس کی ان سارے حالات میں عند ابی حنیفہ۔ اچھا جی، یہ نفل بنے کہ کوئی نہ بنے، اور نہیں منقلب ہوگی وہ نماز، نفل نہیں بنے گی، مگر 3 مسئلوں میں وہ نفل بن جائے گی، 9 میں نہیں بنے گی تو 3 میں وہ 3 کیڑے نے؟ جب کہ یاد آ گئی فائتہ، جب کہ تو ہن یہ نفل بن جان گے، سلام پورا کر کے سلام پھیرے تو وہ پچھلی پڑھے پھر انہیں دوبارہ پڑھے، یا سورج طلوع ہو گیا اس وقت، اب بھی یہ کیا بن جائیں گے؟ یا نکل گیا ظہر کا وقت جمعے میں تو انہیں جمعہ 2 کی بن جان گے، یہ اس صورت میں فی وفی ماہ اور ان کے مادہ میں 9 صورتوں میں لا تنقلب نفلاً، وہ نفل قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور فرمایا امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ نے پوری ہو گئی نماز اس کی ان سارے مسائل میں، صاحبین کی فرماندے نے باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ سونیا فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود نو، اذا قلت هذا او فعلت هذا فقد تمت صلاتک، فقد تو نماز تو پوری ہوگی، کیونکہ تشہد دسے یا سونیا۔ امام صاحب کی طرف سے جواب اس کا، ہم کہتے ہیں کہ معنی تمت کا قاربت تمامہ، کہ عبداللہ تو تمامیت کے قریب پہنچ گیا ہے، تمامیت کے یہ معنی ہے، اس وقت کو دلیل دیو کہ معنی ہندہ ہے، جیسا کہ فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے من وقف بعرفۃ فقد تم حجہ، وہ بندہ جس نے وقوف کر لیا عرفہ کا پس تحقیق پورا ہو گیا حج اس کا، حالانکہ اس کے بعد ایک فرض رہتا ہے طواف زیارت، واجبات رہتے ہیں بہت سارے، قربانی، شیطان نو کنکریاں مارنیاں، حجۃ الوداع ہے، اپنا طواف وداع واجب ہے، سارے رہندے نے جی، تو یہاں بالاتفاق معنی ہے کہ قریب ہو گیا کس کی تمامی ہے، یعنی حج ہونا قضا ہونے کو بچ گیا ہے، حج اے مطلب ہے جی۔ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے یہ کہ نہیں ممکن اس کو ادا کرنا دوسری نماز کا پیچھے بھی آگے، مگر نکلنے کے ساتھ اس اور قانون ہے کہ وہ شے کہ نہ پہنچا جائے فرض تک مگر اس کے سبب سے وہ آپ بھی فرض ہو جاتی ہے۔ باب قضاء الفوائد، باب فوائد کی قضا کا۔ جب فارغ ہوئے مصنف رحمہ اللہ ادا کے احکام کے بیان سے، اور وہ جو تعلق پکڑتا ہے ادا کے ساتھ، بیان کیتا ہے کہ نہیں پیچھے، اور یہی اصل ہے، اصل دے بھی کی ہوئے
تو شروع ہوتے ہیں قضا میں، اور قضا خلیفہ ادا کا کیویں خلیفہ ہے وہ جو رسول فقہ پڑھے، کیونکہ ادا عبارت ہے سپرد کرنا نفس واجب کو کنو مستحق نو، اور قضا عبارت ہے سپرد کرنا مثل واجب کو، اور تسلیم سپرد کرنا تسلیم مثل واجب کی معاذ ہوتی ہے عجز کے وقت عین کے سپرد کرنے سے، عین سپرد نہ کر سکے تو وہ تو مثل دینی پیندی نا، جیسا کہ حقوق العباد میں چٹیاں اور مضمون چٹی بھی اصل شے اندر کولوں ضائع ہوگی نا، باجیا تو پھر کی کرنا پیندا ہے تو چٹی ہوندی مثل ہے نا، اصل تو نہیں نا، بھئی وہ مجھ کٹ کے لے گیا تھا کہ انہیں ویچ چھٹی یا ذبح کر کے پتر دا ولیمہ کر لے تو اوتھے پھر وہ مثل دینی پیندی۔ اچھا جی توجہ، مسئلہ ادائیگی جائز ہے لفظ قضا کے ساتھ بالاجماع، زور ادا پڑھن لگا ہے آکھیا سو میں نیت کی تھی 4 رکعت قضا زور دی اے بالاجماع، اور قضا فی بلفظ الادا پچھلی پڑھن لگا دھیان ہے میں کل دی زور دی ادا نیت کی تھی، ادا زور، اس میں کیا ہے صحیح یہ ہے کہ یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے۔ اچھا جی ہوں ایک گل کریں بڑی سوادی جی، پیچھے بھی 2 باری پڑھی ہوں پھر پڑھ لینے۔ معاذ فرمایا شیخ رحمہ اللہ نے فوائد، کیا فرمایا قضاء الفوائد، بے جڑی فوت ہو گئیاں کیتیاں نہیں، اور نہیں فرمایا قضاء المتروکات، متروک وہ ہوتی جو خود چھوڑی ہو، ان دے وجہ عمد پایا گیا تو مومن دی شان نے، اس لیے کہ ظاہر مومن کے حال سے یہ ہے، ظاہر مومن کے حال سے یہ ہے، ظاہر مسلمان کے حال سے یہ ہے کہ نہیں چھوڑتا نماز کو آمدن، نہیں چھوڑتا نماز کو آمدن، نہیں چھوڑتا نماز کو آمدن، ظاہر مسلمان کی حالت سے یہ ہے کہ نہیں چھوڑتا نماز کو آمدن، بلکہ نماز اس سے فوت ہو جاتی ہے، غفلت کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے، نسیان ہو گیا۔ محض ذکر کیا فوائد کو لفظ جمع کے ساتھ، اور حج میں فرمایا ہے باب الفوات لفظ واحد کے ساتھ، اس لیے کہ حج نہیں واجب عمر میں مگر تے نمازاں تا روزانہ۔ فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے، اور وہ بندہ کہ فوت ہو گئی اس سے نماز قضا کرے، اس کو جس وقت یاد کرے نماز کو، انہوں جس وقت بھی یاد آئے کی کرے۔ فرمایا شیخ رحمہ اللہ نے، اور وہ بندہ کہ فوت ہو گئی اس سے نماز قضا کرے اس کو جب یاد کرے اس کو، اور اسی طرح سنا جی، اور اسی طرح جب چھوڑا اس نے نماز کو آمدن فسقن، یا چھوڑا اس نے نماز کو مجانن قلت پرواہ، تو کیا حکم ہے؟ واجب ہے قضا، مجانن ہوئے آمدن فسقن ہوئے تاوی قضا، لیکن مسلمان کے لیے عقلاً و دیناً نہیں وارد اس پر تفویض قصدن، مسلمان کے لیے بھئی انہیں قصدن نہیں چھڑی ہونی رہ گیا ہونے سے، پس تعبیر اس سے کس کے ساتھ غلط نیت، باب الفوائد ہے ان دا مفرد فوات ہے، اتنے بھی تفویض ہی لکھی ہے، تفویض مطلب نہیں نا، کیونکہ انہوں نے فوات آکھے ہے نا، گل اصل انہوں ٹھیک کرو نا غلطی انہوں جی، انہوں ٹھیک کرو، کیونکہ پیچھے تفویض تے آ گئے تو پھر تفویض پھر توک کی بنی۔ پس تعبیر کیا شیخ نے اس سے فوات کے ساتھ، بے فوت ہو گئی ہے، تفویض تو فوت کرنا ہے، سن دو مولوی جی، بے فوت
باوجہ حسن زن شیخ کے مسلمان کے ساتھ اور حمل کرتے ہوئے مسلمان کے معاملے کو اصلاح پر، اس لیے باب الفوائد کا ہے، باب التفویضات نہیں کہا کہ باب الفوائد، ایتھے بھی ٹھیک کرنی کلندری۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا وقدمہ، اور مقدم کرے فائتہ کو لزوماً، ایسا پہ ترتیب دی گالی، مقدم کرے فائتہ کو لزوماً صلاۃ الوقت پر، کس پر؟ مگر یہ کہ خوف کرے فوت صلاۃ الوقت کے فوت ہونے کا، وقت نہ رہ گیا جو پردہ دے نکل جائے گی، تو پس مقدم کرے صلاۃ الوقت کو فائتہ پر، پھر قضا کرے فائتہ کو، کس کو؟ تو لہٰذا بھی جڑا ہے نا بھی ہوں بھی ترتیب ختم ہو گئی۔ اچھا جی قانون سنو، ترتیب بین الفوائد تے ترتیب بین فرض الوقت، ہمارے نزدیک ترتیب ان کے درمیان، سنیں، فوائد اور فرض الوقت کے درمیان ہمارے نزدیک کیا ہے؟ ترتیب شرط ہے، مستحق ہے، یعنی ضروری ہے، اور ساکت کر دیتا ہے، ترتیب کو کر دیتی ہیں تین چیزیں: وقت کی تنگی، لہذا ہون ادا پڑھے تو ترتیب ختم، اور نسیان، اے پڑھی سوں تے بھول گیا تے اس اگلی نماز دا وقت آ گیا، ہن بھی ترتیب ختم، اور داخل ہو جانا فوات کا حیز تکرار میں 6 ہو گئیں، ہن بھی ترتیب۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا مگر یہ کہ خوف کرے صلاۃ الوقت کے فوت ہونے کا، پس مقدم کرے صلاۃ الوقت کو فائتہ پر۔ اچھا جی اگر اس نے مقدم کر دیا فائتہ کو تو جائز ہے، ہن دوجی اگلی نماز تو پہلا پڑھے، اس لیے کہ منع وقتی کے مقدم کرنے سے واسطق معنی کے ہے جو منع انو کے غیر میں ہے، اور وہ بچانا ہے وقتیہ کو فوت ہونے سے، اس وجہ سے، برخلاف اس صورت کے جب کہ ہے وقت میں گنجائش اور مقدم کیا اس نے وقتیہ کو، کیونکہ نہیں جائز، ہن جائز اس لیے کہ ادا کیا اس نے وقتیہ کو، وقتیہ کے وقت ثابت سے پہلے جو اس کے لیے ہے حدیث کے ساتھ، کہ میں وہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ وہ بندہ جو سو گیا نماز سے یا بھول گیا نماز کو، پس چاہیے کہ پڑھے اس کو جب یاد آ کرے اس کو، پس بے شک یہ وقت ہے اس کا، اور اس لیے کہ منع صلاۃ وقتیہ سے جب کہ ہو وقت گنجائش رکھتا دونوں کی، بوجہ ایک معنی کہ ہے جو مختص ہے وقتیہ کے ساتھ۔ کیڑا کیا نہیں دیکھتا تو، دیکھا تو نے کہ اگر نفل پڑے اس حالت میں تو اس کو منع نہیں کیا جائے، جو وقت گنجائش ہوئے تو وہ سنتا نفل پڑھ رہے کو منع کر سکتا ہے، معاذ منع کیا جائے گا صلاۃ وقتیہ سے خاص کر کے، اور نہج جب مختص و منعانوں کے ساتھ وہ تقاضا کرتی ہے فساد کا، نہیں گل سمجھے، نماز وچ گنجائش ہے، وہ پچھلی قضا بھی کرنی تو ہن ادا بھی پڑھنی تو وقت ہے زیادہ، ہن کوئی بندہ سنتا نفل پڑھتا ہے تو انہوں منع نہیں کر سکتے، لیکن وقتی پڑھے گا تو منع کرنا ہے، پہلے قضا پڑھ تو پھر وقتی پڑھ۔ تو یہ جو منی آنوں کے ساتھ اختصاص نہ جو مختص ہوتی منی آنوں کے ساتھ، یہ تقاضا کرتی فساد کے، اس لیے وقتی ٹھیک نہیں جب وقت میں گنجائش ہو۔ اچھا جی محض اما فی حال، اور بہرحال وقت کی تنگی کے وقت، پس منع فائتہ کو مقدم کرنے سے نہیں مختص، یہ منع کس کے ساتھ؟ فائتہ کے ساتھ، معاذ منع کیا گیا ہے فائتہ سے اس وقت تاکہ نہ پہنچا دے وقتیہ کی،
اس دلیل کے ساتھ کہ اگر نفل پڑھے اس نے یا عمل کیا کوئی عمل اعمال سے تو اس کو منع کیا جائے گا بجڑیاں وقت کوئی نہیں ہے نماز پڑھ لأجل ذالک، اور نہ جب نہ ہو معنی کی وجہ سے جو منی انو کی ذات میں ہو تو یہ فساد کا تقاضا نہیں کرتا، لہذا ہوں نماز ٹھیک ہے۔ بہرحال ہوگا اولا وقت کی تنگی کی حالت میں یہ کہ مقدم کرے، اس لیے اولا کہ پہلے وقتیہ پڑھ لے، ترتیب ختم ہو گئی، اگلی قضا کر کے پڑھے اگلے وقت، ہوں ترتیب کوئی نہیں، پاویں اگے پڑھے پیچھے پڑھے۔ وجہ اس لیے کہ اگر شروع ہوتا ہے وہ شروع کرتا ہے فائتہ کو تو فوت ہو جائے گی اس سے وقتیہ، پس بن جائیں گی دونوں فائتہ تین، پس جب شروع کرتا ہے وقتیہ کو تو ہوگی ایک ان دونوں کی فائتہ جڑی پچھلی ہے، تو پس البتہ یہ کہ پڑھے ایک دونوں کی فائتہ، دو میں فائتہ نہ بنائے، یہ اولا ہے سے کہ پڑھے ان دونوں کو فائتہ بنا کر۔ فرمایا علامہ خجندی رحمہ اللہ نے جب شروع کی اس نے اثر، کیا شروع کی؟ اول وقت میں، اور وہ نہیں جانتا اس بات کو کہ اس پر لا یعلم ہو کے نہیں ایسی لیکن بھول گئے، اور لمبا کیا اس نے قیام اور قرات حتیٰ کہ داخل ہو گیا کون؟ پھر یاد آئی مور میںڈے اتے تو زور رہی، تو پس جائز ہے اس کے لیے یہ کہ گزرے اپنی نماز پر، کیونکہ ہن زور دا مکروہ وقت قضا نہیں ہو سکتی تو ترتیب۔ اور اگر شروع ہوا عصر میں تنگی کے وقت میں، پس جب پڑھ لی اس نے اس سے ایک رکعت یا دو رکعتیں او آخر تھے تو غروب ہو گیا سورج، قیاس تو یہ ہے کہ عصر کیا ہو، استحسان یہ ہے کہ گزرے عصر میں، پھر قضا کرے زور، پھر پڑھے مغرب، تو ترتیب ختم ہو گئی۔ اور اگر یاد آئی کہ اس پر ظہر ہے بعد اس کے کہ سرخ ہو گیا تھا سورج، پس بے شک پڑھے عصر، اور اگر پڑھی زور تو یہ جائز نہیں، کیونکہ فائتہ مکروہ وقت نہیں ادا ہوندی۔ اور اگر شروع ہوا عصر میں اول وقت میں، اور وہ جانتا ہے کہ اس پر زور ہو، پہلی جزدہ الٹ، اس پر ظہر ہے، جاننے کے باوجود لمبا کر دیا اس نے قیام کو اور حتیٰ کہ داخل ہو گیا وقت، تو نہیں جائز نماز اس کی، کیڑی اثر دی، کیونکہ وقت گنجائش بھی سی تو اینو پتہ بھی سی، اور لازم ہے اس پر یہ کہ اس اثر کو ختم کرے، پھر شروع کرے اثر دوبارہ اس مکروہ وقت میں، کیونکہ تو ادا ہے، تو پھر پڑھے زور کو مغرب کے بعد۔ اور اگر شروع ہوا عصر میں اول وقت میں، اور وہ نہیں جانتا کہ اس پر، اور لمبا کر دیا اس نے عصر کو حتیٰ کہ داخل ہو گیا کون، پھر یاد آیا یہ کہ اس پر، تو پس گزرے اپنی جائز ہے اس کے لیے یہ کہ گزرے اپنی نماز